بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حنین ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو میں راستے میں ٹائر والی دکان پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا گاڑی کے ٹائر کو پنچر لگانے کے لیے موجود تھا اور مجھ سے پہلے وہاں پر ایک ہی بندہ موجود تھا جس کی گاڑی کا پنچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے نکل کر پاس لگی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گیا۔ پنچر کی دکان کا بوڑھا مالک پہلے سے وہاں پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھ کر میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ اس کے حقے کو دیکھ کر میں نے کہا، کیا میں بھی سوٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ، اور اس نے حقہ مجھے تھما دیا اور میں نے پہلے ہی کش لگائی تھی کہ مجھے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اور وہ کہنے لگا، پتر جی، حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں۔ حقے کے لیے پھیپڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل جی؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلی والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں پتر جی۔ اس کی عمر تقریباً 80 سال سے زیادہ تھی۔ گھنی اور باری مونچھیں، سینہ چوڑا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دیاں شانہ ویکھو، اللہ دیاں شانہ ویکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا تکیہ کلام ہو۔ وہ اپنا پرانا زمانہ یاد کرنے لگا، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ، جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرے۔ یہ واقعہ اس کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ اس وقت میں 10 سال کا تھا، سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیاں شانہ ویکھو۔ میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے ذمہ داروں نے اپنی زمین پر کنواں کھدوانے کے لیے کچھ مزدور بلوائے، جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا۔ اچانک ایک روز کنویں کے ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منظور مٹی تلے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن کافی کھدائی کرنے کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا۔ تو انہیں لگا کہ شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو، اس لیے انہوں نے کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ پر کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کوئی اچانک اس میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد وہ ذمہ دار فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے، انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے فصل کاشت کرنا شروع کر دیا۔ انہیں بھی ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اسی جگہ پر کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں ایک دھوتی کا کپڑا ملا، تو وہ حیران ہو گئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی۔ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے اگر یہ دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کنواں کھودا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں سے کھدائی جاری رکھی۔ اچانک کنویں کے ایک جانب سے ایک چھوٹی سی سوراخ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے، لیکن جب مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کا پورا بدن کا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیا جائے، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے پتہ نہیں کب سے یہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ اس کو 10 دن تک انتہائی احتیاط میں رکھا گیا۔
روئی میں دودھ لگا کر اسے چٹایا جاتا رہا۔ 10 دن کے بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے بتایا کہ کافی عرصے پہلے یہاں کنواں کھودتے وہ مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ تاچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا۔ ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا، لیکن یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا کہ آخر بنا خوراک کے، بنا ہوا کے، بنا پانی کے آخر کوئی شخص کیسے زمین کی تہ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس آدمی نے سنا تو کہا میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ مجھے پتھروں میں بھی رزق پہنچاتا تھا، وہ منو ہزاروں مٹی تلے مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سال منو مٹی تلے دبا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا ایک گائے صبح سویرے آتی، وہ اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی اور میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ دن میں وہ ایک بار ضرور آتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور آج اس اللہ کی شان دیکھو کہ میں دنیا میں واپس آ چکا ہوں۔ اس واقعے کے 10 سال بعد منظور حسین اور زندہ رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ نے بتایا کہ اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 150-200 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندہ رکھے۔ وہ پتھروں میں بھی رہنے والے کیڑوں کو بھی روزی دیتا ہے، جنگلات میں رہنے والے جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منظور حسین کو بھی منو مٹی تلے روزی بھی فراہم کی اور اس کو رزق بھی دیا۔ اس کے مرنے کا جو وقت تھا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، وہ ابھی آیا نہیں تھا۔ تو دوستو، اس طرح کے واقعات بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور وہ بوڑھا پھر سے کہنے لگا، ویکھو اللہ دی شانہ۔ تو دوستو، بے شک اللہ کی شان بہت بلند ہے اور وہ جب جسے چاہے پیدا کرتا ہے اور جب جسے چاہے موت دیتا ہے۔ بے شک یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔